جن کے کراچی کے حوالے سے بیانات اور سب کا آپ نے ظاہر ہے سنے. ابھی جو کراچی کے اتفاق سے بات ہو رہی ہے لیکن ہم گلگت بلتستان میں ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, زوم سے ہمارے ساتھ ہیں. اور شرمیلا صاحبہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اس میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. ابھی پروگرام سے پہلے میں نے دانیال صاحب کو کہا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی جان ہم یہ سارے اسٹوڈیو کے لوگ گواہ ہیں, میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. انہوں نے کہا بھائی ہم اسلام آباد میں ہیں اور دیکھیں آپ کراچی میں اس طرح گاڑی سے بیٹھ کے پروگرام کر سکتے ہیں, آپ کر ہی نہیں پائیں گے کیونکہ راستے میں کھڈے ہی اتنے ہوں گے, ہم تو کر سکتے ہیں. یہ اس طرح بھی انہوں نے میرا آن ایئر دل جلایا ہے, آن ایئر جانے سے ٹھیک 30 سیکنڈ پہلے دانیال صاحب نے, جس میں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی جان ہم پیرس بیٹھے ہیں, کیا ہو گیا. اور پھر شفیع جان صاحب وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا وزارت کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کیا ہے شفیع صاحب نے, تو میں ان کو بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اینڈ آئی وش ہم بیسٹ آف لک. تو تینوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیں اگر شرمیلا صاحبہ سے آغاز کروں. شرمیلا صاحبہ یہ ویسے انٹرسٹنگ ہے, بلاول صاحب نے 45-47 کی بھی بات کی ہے. ظاہر یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے آخری جو الیکشن ہوا اس اعتبار سے, اور یہ الزام نون پر ہے کہ 45 پہ ہاری 47 پہ جیت گئی. بلاول صاحب بھی وہی حوالہ استعمال کر رہے ہیں, تو میں نہیں آپ بھی اپنے ووٹرز کو یہی بتا رہے ہیں کیا کہ بھائی دیکھو 24 کے جو آخری الیکشن ہوئے تو اس میں تو یہ ہو گیا تھا کہ جیتا کوئی تھا, جتا کسی کو دیا گیا, میں گلگت میں یہ نہیں ہونے دوں گا. شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج شگر میں تھے اور انہوں نے بالخصوص دیکھیے گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے نا, اٹس اے رائٹ بیسڈ پالیٹکس, اور ان کے کچھ دیرینہ مسائل ہیں, کچھ مطالبات ہیں جن کے اوپر نہ صرف سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے بلکہ ان معاملات کو حل بھی ہونا چاہیے. فارم 45 اور 47 کی جو بات آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر یہ بات بالکل کہی ہے کہ جو حق حاکمیت ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملنی چاہیے, الیکشن چوری نہیں ہونا چاہیے. فارم 45 اینڈ 47 has become synonymous with stolen elections, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریگنگ کے خلاف اور بیلٹ کی چوری کے خلاف ہمیشہ اور ایک فعال ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی ہے, جانوں کے نذرانے دیے ہیں, شہادتیں نوش کی ہیں. آپ بلیو کرتے ہیں 45-47 والی ٹرمینالوجی میں واقعی ایسا ہی ہوا ہے آخری الیکشن میں کہ 45 پہ کوئی جیتا اور 47 پہ کسی کو جتوا دیا؟ دیکھیے ریگنگ تو ہوئی ہے نا, یہ تو پیپلز پارٹی بھی اس پہ احتجاج کرتی آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کارنر کیا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 24 کا الیکشن 45 پہ کون جیتا تھا اور 47 پہ کون جیتا؟ معصومانہ سوال. نہیں دیکھیے میں اس وقت اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھوں گی کہ کون جیتا اور کون. بلاول صاحب نے حوالہ دیا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. بلاول صاحب نے کہا 45 پہ آپ جیت جاؤ 47 میں سنبھال لوں گا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل انہوں نے کہا کہ 45 سے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں گلگت بلتستان میں تو پیپلز پارٹی سویپ کرے گی الیکشنز, اور جو 45 میں نمبر آئیں گے وہی 47 میں بھی نمبر آئیں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی الیکشن آج تک 100% منصفانہ نہیں رہا, آزاد نہیں رہا, اور یہ ایشو ہر الیکشن کے اندر آیا انفارچونیٹلی. کبھی آر او کے الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی آر ٹی آئی بیٹھ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں نا پاکستان کے اندر, وی آل نو اٹ. ہم اس پہ تبصرے بھی کرتے آئے ہیں, ہم اس پہ باتیں بھی کرتے ہیں, ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے آئے ہیں, ایویڈنس بھی آئی ہے. ایک الیکشن کے بعد تو ملک بھی دو لفظ ہو گیا, جو ہم سب کی خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل آزاد ہو اور اس ملک کے اندر ایسے الیکشن ہو کہ جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا بڑی احترام کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کرے. وہ اس ملک میں نہیں ہوا آج. تو اس پہ بھی آپ کامنٹ کرنا نہیں چاہتی کہ آخری جو الیکشن ہوا اس میں 45 پہ کون جیتا اور 47 پہ کون؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں کوئی جماعت نہیں تھی جس نے احتجاج نہیں کیا کہ الیکشنز میں ریگنگ نہیں ہوئی. ہر صوبے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے, کہیں زیادہ ہوئی ہے, کہیں کم ہوئی ہے, کہیں ریگنگ روک دی گئی ہے, بچا لی گئی ہے, کہیں نہ کہیں پر یہ ایشوز ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پی کے اندر بڑے شفاف الیکشنز ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے, باقی لوگ کہتے ہیں پنجاب میں ہوئی ہے, ہم بھی کہتے ہیں الیکشن چھینا گیا, اور پنجاب میں بالکل الیکشن پیپلز پارٹی سے بھی لیا گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہرایا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی
یہ صرف باتوں تک کی باتیں رہ گئی. یہاں پر شفیع جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پہلی سپیچ کی تھی نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کہا تھا، پی ٹی آئی والوں کو دعوت دی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پولیٹیکل ریفارمز لے کر آئیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، تاکہ جو فارم 45 کی بات آپ کر رہے ہیں، فارم 47 کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، ہم بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. کیونکہ انہوں نے وہ بات بھی ان کو یاد دلائی کہ ایک وقت یہ تھا کہ جب ہم اس طرح بیٹھتے تھے اپوزیشن میں تو ہمیں تو فارم 45 بھی نہیں ملتے تھے. ہم تو 3 دن تک احتجاج کرتے تھے کہ ہمیں فارم 45 تو دو، اور آپ ہنستے تھے. آج آپ اس طرف ہیں، ہم اس طرف ہیں، تو آئیں بیٹھے. ابھی گلگت والے میں کوئی کامنٹ خالی یہ کرتے شرمیلا صاحبہ، ایز اے پولیٹیکل ورکر ایز اے پولیٹیکل آبزرور، آپ کے خیال میں گلگت بلتستان میں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے؟ آپ کے پاس، دانیال صاحب کی پارٹی کے پاس اور شفیع صاحب کی پارٹی کے پاس مساوی مواقع ہیں اس الیکشن میں عوام کے پاس جانے کے؟ کوئک کوشچن. دیکھیے بدامی صاحب، بظاہر طور پہ تو جس طرح پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، ایک تو ایک روایتی طور پہ احتجاج کرتے ہیں نا کہ ان کو ہر چیز پہ احتجاج کرنا ہوتا ہے چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن جس طریقے سے ان کے ایشوز آ رہے ہیں کہ این او سی نہیں مل رہی، تو ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کا اوپینین کیا ہے؟ ان کو مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ، کیا نہیں مل رہی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ فارم 45 لے لیں، 47 لانا میرا کام ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ الیکشنز بھی چوری ہو جائیں گے. ان فیور آف؟ اب دیکھیں یہ روایتی طور پہ یہ بات ہے، میں کوئی چیز قبل الیکشن چوری ہوں گے تو یعنی کس کے حق میں؟ کسی کے حق میں چوری ہوں گے نا، کسی کا مال چوری ہوتا ہے اور کسی کو ملتا ہے. ہوتی ہے. دیکھیے بدامی صاحب، یہ تو بات طے ہے. آپ پچھلے سارے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جماعت وفاق میں حکومت میں بیٹھی ہوتی ہے اسی کی پھر حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بنتی ہے. بیکاز آف کورس اٹس فیڈرلی کنٹرول نا. آپ کے ریسورسز، آپ کے معدنیات، آپ کے قدرتی وسائل، آپ کی کہنے کو تو ایک اسمبلی ہے، چیف منسٹر بھی ہے، گورنر بھی ہے، بٹ اگین اٹ از کنٹرولڈ بائی دا فیڈریشن. اور آج یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی کہ آپ کے پاس حق کے حاکمیت بھی ہونا چاہیے، حق کے ملکیت بھی ہونی چاہیے، اور حق کے روزگار بھی ہونا چاہیے. یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے.